السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، امیون، امی ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب، کتاب کا، الا مگر، امانی، آرزوئیں، وَإِن، اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون، گمان کرتے ہیں۔ فویل، پس بہت بڑی ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من، کی جانب سے ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بہی، اس کے ذریعے، ثمنا، قیمت، قلیلا، بہت تھوڑی۔ فویل، پس بہت بڑی ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، بوجہ اس کے، کتبت، جو لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور بہت بڑی ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے، یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ، اور ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے خواہشات، آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر وہ صرف گمان کرنے والے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اسے بیچیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس بہت بڑی ہلاکت ہے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ام کا لفظ ماں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں پر امی سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تورات کو ام الکتاب کہا جاتا تھا، تو اہل کتاب جو ہوئے ان کو امی کہہ دیا کہ ام الکتاب والے۔ دوسرا اس کا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی طرف سے ہی کتاب بنائی، اپنی طرف سے کتاب لکھی، ان کو امی کہا جاتا تھا، لیکن یہ باتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ سب سے درست بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ امی اس کو کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو۔ لکھنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی حدیث کے اندر آتا ہے، نحن امت امیہ، ہم امی امت ہیں۔ آگے آپ نے اس کی وضاحت کی کہ لا نحسن الکتابۃ، ہم کتابت نہیں لکھنا جانتے، خط نہیں لکھ سکتے، ولا نحسب، اور نہ ہم حساب و کتاب کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ کتابت بھی نہیں اور حساب و کتاب بھی نہیں، ہم امی امت ہیں۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے کہا کہ مہینہ ایسے 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 اور ایسے 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 ہوتا ہے، یعنی 30 اور 29۔ آپ نے لفظ نہیں بولا 30 اور 29 کا، بلکہ آپ نے انگلیوں کے اشاروں سے کہا ہم تو امی لوگ ہیں، ہمیں تو حساب کتاب ایسے آتا ہے، سیدھا سیدھا جٹ کے انداز جس کو آپ کہتے ہیں۔
تو امی کا معنی جو حدیث کے اندر بیان ہوا، امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب اس کا نام امی کیوں پڑا؟ کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ اسے پڑھنا آتا ہے، تو کہتے ہیں ماں کو۔ تو جو بعد میں بھی ویسا ہی رہے جیسا ماں سے نکلا تھا، تو اس کو کہتے ہیں یہ امی ہے، یہ اسی حالت پر ہے جس حالت پر اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس وقت بھی اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور اب بھی اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ تمام انسانوں کے بارے میں یہی اصول ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے جب وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات جھوٹے قسم کے بابوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں، فلاں حضرت جب پیدا ہوئے تھے تو 15 پارے ان کو یاد تھے اور 15 انہوں نے باہر نکلتے یاد کر لیے، یا باہر جو تھے وہ کچھ پیدا ہوئے تو اندر سے ہی ماں جی جو قرآن پڑھتی تھی وہ اندر ہی سے 30 پارے حفظ کر کے نکلے۔ ایک بچہ ہے عیسیٰ، یا 2 بچے اور حدیث کے اندر آتے ہیں، 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ اس کے علاوہ یہ جتنے جھوٹی کہانیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، فلاں بابا جی ایسے تھے، فلاں بزرگ ایسے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو امی کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلا تھا وہ اب بھی اسی حالت پر قائم ہے۔ تو ان میں سے بعض کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں عوام الناس کہتے ہیں۔ دیکھیں اہل علم کے ہاں 2 اصطلاحیں چلتی ہیں، ایک عامی کی اور ایک عالم کی۔ عامی وہ بندہ ہوتا ہے جس کو دین کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس زمانے میں جا کر دیکھیں جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، ان لوگوں میں نہ کوئی لکھنے والا اتنا ہوتا تھا نہ کوئی پڑھنا، بلکہ جس طرح آج ہم اپنے زمانے میں بھی کوئی 100-150 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی زیادہ بھی نہ جائیں، کوئی 40-50 سال بھی اگر پیچھے چلے جائیں، تو ہمارے ایسے بزرگ تھے جو خط پڑھانے کے لیے گھر پہ خط آ گیا اس کو سمجھنے کے لیے پورے گاؤں میں ایک ماسٹر ہوتا تھا، اس کے پاس چلے جاتے کہ بھئی یہ پڑھ کے سناؤ ہمیں کسی نے کیا پیغام بھیجا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کیفیت تھی، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ تو یہ تو 1450 سال پہلے والے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی۔ تو ان میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ صرف اور صرف تھوڑا بہت ان کے علماء ہوتے تھے، تو پھر وہ کتاب آگے کھول کے ان کو جو کہہ دیتے وہ مانتے پڑھتے۔ یہ بعض اس طرح کی جہالتیں کئی جگہوں پر چلتی ہیں۔ بہرحال تو وہ لوگ جس طرح بھی کتاب کھول کے ان کو کہتے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کو ماننا پڑتا۔ جس طرح کے ایک ساتھی ہمارے بتایا کرتے تھے، پتہ نہیں یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مولوی صاحب تھے گاؤں میں، تو ان کے پاس ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی یہ میری بات نہیں مانتا، میں جب اس سے پیسے لیتی ہوں نا تو یہ آگے سے بڑی میرے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ ماں کا کیا حق ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آئے، قرآن مجید کھولا، قرآن مجید اس کو کھول کر آخری صورت اس کو دکھائی، اس کو کہنے لگے یہ پڑھ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ماں کا سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب ماں کا ہے، اور تو کہتا ماں کیوں لیتی ہے میرے پیسے؟ انہوں نے کہا قرآن سے لکھا ہے، تو بعد میں نہیں بولوں گا۔ ماں کا سب، ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھا نہیں جانتے تھے، تو وہ ماں کا سب سے وہ سب کچھ بنا گیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس وقت تک یہ جو باطل قسم کے لوگ تھے انہوں نے عوام کو بڑا الو بنایا، بڑا ان کا مال بٹورا اور بڑا کھایا ان سے۔ لیکن جب عوام میں کچھ شعور آیا، لوگ وہ جو خاندانی ایک تقلید چل رہی تھی نا کہ میں فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، میں اسی مذہب پہ رہوں گا، میرا باپ اس پہ مرا، میرا دادا اس پہ مرا، میں بھی اس پہ ہی مروں گا، وہ لوگوں کے اندر جمود ٹوٹا ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا، لوگوں کے اندر شعور آیا، انہوں نے خود حدیث کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، پڑھا، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ کیفیت اس وقت بھی تھی کہ وہ دھوکہ کرتے تھے عامیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں سرے سے، الا امانی۔ امانی کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے جھوٹ، گپیں۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں امی جن کو گپوں کے سوا کسی چیز کا پتہ نہیں،
یعنی کہ جھوٹی باتیں ان کو ان کے مولویوں نے بتا رکھی ہیں ان کے مذہب کے بارے میں، وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم جو مسلمان کہلاتا ہے ہمارا طبقہ، اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک دین وہ چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی نہیں۔ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو قبروں کی باتیں سنائیں گے، وہ آپ کو ایسی ایسی فضول باتیں اور ایسی ایسی بکواسات سنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور جھوٹ آپ کو سنائیں گے کہ جی عبدالقادر جیلانی کا دھوبی مر گیا تو فرشتہ آیا، انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو میرے سے حساب کیا لے گا؟ یا اسی طرح عبدالقادر جیلانی کے مریدوں کی روحیں فرشتہ نکال کر لے گیا تو وہ پیچھے گئے، جلدی سے جا کے تھیلا چھین لائے اس سے، تھیلے میں روحیں ڈالی تھی، کیونکہ اس دور میں لوگ تھیلوں میں سودا لے کے جاتے تھے نا، تو انہوں نے تھیلے کا لفظ وہاں سے لے لیا کہ تھیلے میں روحیں لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جہالتیں، یہ گپیں اس طرح کی بنائی ہوئی لوگوں کے ہاں، اور اب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے جن لوگوں کی عقلیں معوف ہیں وہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ آپ بہت پرانا نہیں، یہ 1.5 سال پہلے ایک بندہ ابھی دنیا سے گیا ہے، وہ ایک جماعت کا لیڈر تھا، معذور تھا، اور وہ جو چھوڑتا تھا اس کے چھوڑنے کے کیا کہنے، کہ جھوٹ کو بھی شرم آتی تھی کہ میرے اوپر، اس کی چھوڑیوں کے اوپر میرا لفظ بھی استعمال نہ کرو، یعنی اس کی چھوڑے ہوئے پر جھوٹ کا لفظ بھی بولا جائے تو جھوٹ شرم آتا تھا، اتنی بڑی وہ چھوڑتا تھا۔ لیکن کیا تھے کہ لوگ اس کی زبان کی چرب لسانی جو ہوتی ہے، زبان کی تیزی، مکاری، اس سے لوگ متاثر تھے۔ اس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے واضح، ایسا مکار اور زبان دراز اور تیز ترار آدمی اکثر نفاق میں سے ہوتا ہے۔ میں بہرحال اس کو نہیں کہتا، اس کا تو عقیدے کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، وہ تو غیر اللہ سے مانگنے کا قائل اور شرکی عقیدے پر تھا وہ شخص۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ایسی ایسی باتیں اب بھی ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ایک معنی امانیہ کا یہ ہوا جھوٹ، سنی سنائی باتیں۔ ان میں کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو سنی سنائی باتوں کے سوا کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ دوسرا امانیج کا معنی آرزویں، کہ ان امیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کتاب کا تو پتہ کچھ نہیں، البتہ آرزویں انہوں نے بڑی بڑی لگا رکھی۔ مثلا ان کی آرزویں کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یا ان کی آرزویں یہ ہوتی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، چند دن چھوئے گی۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خوش فہمی میں آئے، کہنے لگے جہنم میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم۔ کہنے لگے ہاں ہم تو جائیں گے لیکن ہماری جگہ پر پھر کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کون آئے گا؟ کہتے تم آؤ گے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے وہ 7 دن، دنیا کی عمر ہے، وہ 7 دن ہی ہمیں، ہر دن کے بدلے میں 1000 سال کے بدلے میں ہمیں 1 دن سزا ملے گی، 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ یا ایک قول یہ کہ ہم نے بارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی، 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکال دیے جائیں گے، پھر تم ہماری جگہ پہ آ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اکساؤ لا نخلفکم ابدا، ذلیل ہو جاؤ، ہم تمہاری جگہ پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، تم ہی رہو گے ادھر۔ تو اس طرح کی آرزویں ان کے اندر بھی تھیں۔ یہ آرزویں آج ہمارے عوام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، سفارش کر دینی انہوں نے، فلاں سلسلے سے بیعت ہو جاؤ، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بس دیکھو وہ تمہارے لیے کتنی غیرت کرتے۔ سال بعد ایک محفل کرواؤ، ایک میلاد کرواؤ، یہ نمازیں، یہ سب چیزیں، یہ ظاہری دین ہے، ہم ایک باطنی دین پر چلتے ہیں۔ اس طرح کی فضولیات اور اس طرح کی آرزویں لگا رکھی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بنا پہلے کے مطابق جھوٹ۔ دوسرا، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آرزوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، بس امیدیں لگا کے بیٹھے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی امانیج کا، وہ ہے قرات۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَا، ان میں کچھ ایسے امی ہیں جو کتاب تو سمجھتے نہیں ہیں، ہاں البتہ اوپر سے دیکھ کے ان کو پڑھنی آتی ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے نا تو اس اعتبار سے ہمارے مسلمانوں کے اوپر بھی اکثریت پر یہ حکم صادق آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا لیتے ہیں، ہمیں خود قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، معنی اور مطلب کیا ہے، یہ ہمیں نہیں آتا۔ پھر اس اعتبار سے معنی یہ بنا، ان میں کچھ ایسے امی ہیں
جن کو کتاب پڑھنی آتی ہے، بس تلاوت ان کو کرنی آتی ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو 3 قسم کے معنی، پہلا معنی جھوٹ، دوسرا معنی آرزوئیں، اور تیسرا معنی کہ تلاوت۔ امانج کا معنی کہ وہ تلاوت کرنی جانتے ہیں اور کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف اور صرف اندازے لگاتے ہیں اپنے پاس سے ہی کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف اندازے لگاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو۔ جامع ترمذی کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، وہ درست نہیں ہے۔ راجح اس میں یہ ہے کہ ویل کہتے ہیں جب عرب لوگ کسی کو بہت ہی ہلاکت اور ایسے معاملے سے باخبر کرنا چاہتے تھے تو اس کو کہتے تھے ویل لک، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ تو یہ کلمہ وہ بولتے تھے، معنی اس کا بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ان میں ایک ایسا گروہ تھا جو اپنی طرف سے لکھتا اور پھر لکھنے کے بعد کہتا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنی جرأت اور بے باکی، اور یہ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہے۔ آپ کو پتہ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اعلام الموقعین، اس کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانے والوں کو معلوم کروانا، یعنی مفتیوں کو بتانا کہ فتویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یہ مفہوم ہے جو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں۔ یعنی فتویٰ صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج آپ جائیں دارالافتاؤں کے اندر اور فتویٰ لکھ کے نیچے اپنی فقہ کی کتاب کا نام لکھ دیتا ہے، نیچے اپنے مولوی کا نام لکھ دیتا ہے، اس کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہے، اس بات کا چلیں ایسی بات جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہو وہ تو سمجھ آ گئی، ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور نیچے فقہ کا حوالہ دے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے مذہب کے مطابق فتویٰ یہ ہے۔ فتویٰ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ بالکل بعین ہی اس کا مصداق بنتا ہے کہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہہ دیا یہ عین اسلام ہے۔ اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے، مولویوں کی باتوں کا نام تو اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے میں بھی تھا اور یہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے۔ ایسا کیوں کرتے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، یعنی دنیا کما لے، کسی کو راضی کر لیا، عہدہ لے لیا، جماعت بچا لی، لوگ اپنے ساتھ ملا لیے، کسی بڑے کو خوش کر دیا، اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا کر، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت سے مراد نہیں کہ وہ تھوڑے پیسوں پر دیتے تھے فتویٰ وہ بڑے پیسوں پر دیتے تھے، لیکن جتنی بڑی ہلاکت انہوں نے مول لی ہے اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ قلیل ہے۔ جس طرح کہ حسن بصری کہا کرتے تھے الدنیا بحذافیرھا قلیل، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا سب قلیل ہی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ ہے ہی تھوڑا، یعنی یہ سب کچھ بھی لے لیں تو جتنی بڑی ہلاکت انہوں نے لی ہے نا اس کے مقابلے میں یہ قلیل ہی ہے۔ تو تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ ایسے کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس کی وجہ سے ہلاکت ہے ان کے لیے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی پر جو یہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ جی اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن بیچنا جائز نہیں ہے، اس کی قیمت لینا جائز نہیں، یا قرآن پڑھا کر اجرت لینا جائز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم اس پر بات پیچھے کر آئے ہیں، یہ مسئلہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف منسوب کر کے بیچنا دنیاوی مفاد کی خاطر یہ مراد ہے۔ اگر کوئی قرآن چھپوا کر اس کی قیمت لیتا ہے یا فتویٰ دے کر اپنی اس میں اس نے مناسب فیس رکھی ہے کسی نے، یا کوئی دین پڑھا کر اس پر وہ پیسے لیتا ہے، تو یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ وہ عمل بہتر ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا مصداق وہ نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔